اب وہ مزید حملے نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی دوسرا ملک ان پر حملہ نہیں کرتا، وہ بھی حملہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کرنے پر جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے وہ معذرت بھی کرتے ہیں۔ ایرانی صدر نے دو ٹوک کہا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، دشمن کو ایرانی عوام کے ہتھیار ڈالنے کی خواہش کو قبر میں لے کر جانا پڑے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے بھی کہا کہ پڑوسی ممالک سے ہاتھ ملائیں گے اور امریکیوں کو خطے سے باہر نکال کریں گے۔ دوسری طرف اسی سے جڑی ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے، وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی عرب کا جو ہے وہ دورہ کیا اور وہاں پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلیمان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے مملکت پر کیے جانے والے ڈرون اور میزائل حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال کی سنجیدگی اور اسے روکنے کے لیے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس پیار کے مطابق دونوں جانب سے اس امید اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا کہ برادر ملک ایران دانش مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرے اور غلط اندازے سے گریز کرے اور بحران کے پرامن حل کے لیے کوشش کرنے والے دوست ممالک کی کوششوں کو تقویت دی جائے۔ جنگ کے دوسری طرف 8واں روز تھا آج، اور امریکہ اور اسرائیل کے جو ایران پر حملے ہیں وہ بدستور جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے لڑاکا طیاروں نے رات بھر ایران میں کئی بم گرائے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق نشانہ بنائے گئے مقامات میں پاسدارانہ انقلاب کی فوجی یونیورسٹی، میزائل لانچ انفراسٹرکچر رکھنے والی جو سٹوریج سائٹس تھیں، اور پھر بیلسٹک میزائل بنانے اور ذخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین جو سہولیات تھیں وہ بھی شامل تھی۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی بمباری جاری رہی۔ لبنانی شہر میں اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ کی امن فورس کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایران کی جانب سے بھی اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کے حملے جاری رہے۔ ان حملوں کے باعث لاکھوں اسرائیلی شہری رات بھر پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور رہے۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آپ دائیں ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی بحری جہاز تعینات کر کے دکھائے۔ ایران کی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ ابنائے ہرمز بدستور کھلی ہے، تاہم اگر کوئی امریکی یا اسرائیلی جہاز اس سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آج ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اور ایران کو اور شدت سے نشانہ بنایا جائے گا، اور فوج جو امریکی فوج ہے وہ نئے اہداف پر غور کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے علاقوں میں افراد کو نشانہ بنایا جائے گا جنہیں ابھی تک ہدف نہیں بنایا گیا۔ امریکی صدر نے ایرانی صدر کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے جو معافی مانگی ہے اور اپنے مشرق وسطیٰ کے پڑوسیوں کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر نے یہ جو وعدہ ہے وہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے کیا، لیکن ساتھ ہی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکی افواج پر حملوں کے لیے روس جو ہے وہ ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس نے ایران کو امریکی جہازوں، ریڈارز اور دیگر تنصیبات کی لوکیشنز جو ہیں وہ فراہم کی۔ امریکی اخبار کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے جو عسکری حکام ہیں ان کے مطابق چین ایران کو روسی طرز کا جو ہے وہ کوئی تعاون فراہم نہیں کر رہا۔ اب یہ جو ایک طرف ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان معاملات ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایران کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ یہ پڑوسی ممالک پر اب جو ہے وہ حملے نہیں کیے جائیں گے تا وقت ہے کہ ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر جو ہے وہ حملہ نہیں ہوتا، تو کیا جنگ میں جو ہے وہ اس کے اثرات ہوں گے، اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کا جو کردار ہے خاص طور پر پاکستان کی سفارتکاری کا، اس حوالے سے پروگرام کے اس پہلے حصے میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ میرے ساتھ سابق صدر آزاد کشمیر اور پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں اقوام متحدہ میں سینئر سردار مسعود خان صاحب اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ سردار مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سردار صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جو جنگ کی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے حالیہ ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں کہ یہ ایک طویل مدتی جنگ ہوگی، یا پھر یہ جو ایران کے صدر کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد کوئی امکان پیدا ہوا ہے کہ کو مستقبل قریب میں بھی اس کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے؟ اس کی طوالت اور مدت جو ہے وہ امریکہ طے کرے گا، اور امریکہ اور اسرائیل مل کے طے کریں گے۔ اور جو واشنگٹن سے جو اشارے آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے مختصر بھی ہو سکتی ہے، طول بھی اختیار کر سکتی ہے، اور اگر ان کے اہداف مکمل نہیں ہوتے تو یہ طوالت اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ ہے
یعنی بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کی میگا بیس میں بھی ایک ہلچل سی ہے، کچھ بغاوت تو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی متضاد رائیں سامنے آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ڈیموکریٹس ہیں یا ویسے جو سول سوسائٹی ہے وہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جوازیت مکمل طور پر طے نہیں ہو سکی کہ کیوں انہوں نے حملہ کیا، اور اس سے امریکہ کے کون سے جی مفادات فوری یا بعد میں آنے والے کون سے مفادات وابستہ ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، جہاں تک خلیجی ریاستوں کا تعلق ہے تو وہ تو چاہتی ہیں کہ یہ جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے، اور ایران بھی یہی چاہتا ہے۔ پس پردہ کچھ سفارتکاری چل رہی ہے، اور اس کا سفارتکاری میں شاید پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان نے بڑا تعمیری کردار ادا کیا تھا گزشتہ برس، جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ تھی، اس میں امریکہ، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان پس پردہ سیاسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان نے بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہی کردار وہ ادا کر رہا ہے، اور اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا ہے کہ صدر پزشکیان نے یہ کہا ہے کہ وہ جو خلیجی ریاستیں ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، خاص طور سے جو ہے جس کے بارے میں پاکستان نے بہت متحرک ہو کے کوشش کی ہے، وہ سعودی عرب سے متعلق معاملات ہیں۔ اچھا اگر ان کی طرف ٹھیک سے ہے حملہ نہ ہوا، مطلب یہ ایران کے صدر نے شرط لگائی ہے کہ ان ممالک سے ان کے اوپر حملہ نہ ہو، جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیسز کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن بیسز سے باہر نہیں حملہ کریں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفارتی کوششیں جو ہے کچھ کامیاب ہوں، لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ نے جو جنگ ختم کرنے کے لیے شرائط سخت سے سخت تر کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر جی مشروط سرنڈر جو ہے انہوں نے اس کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کے جو سپوکس پرسنز ہیں اور ان کے وزیر دفاع وہ بہت سخت بیانات دے رہے ہیں، اور وہاں جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اسرائیل نواز ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ نے جو حملہ کیا یہ درست ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا مخالفت بھی موجود ہے۔ تو کوئی اس کا مختصر جواب نہیں ہے۔ ایران میں بہت تباہی ہوئی ہے، اور جو اچھا بعض سی ایس آئی ایس نے ایک اندازہ لگایا جس کے مطابق اب تک جو ہے ہر روز امریکہ کوئی $1 بلین جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور یہ جی $1 بلین جو ہے جو بھی کاسٹ اس کی ایکومولیٹ ہو رہی ہے، چلیے آج 7 بلین ہوگی، کل 8 بلین ہو جائے گی، تو یہ ان کی جو پینٹاگون کا مختص شدہ جو بجٹ ہے اس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ٹھیک ہے۔ انہوں نے تحریک کر دی ہے اضافی بجٹ کے لیے۔ دوسری طرف آپ یہ کو بھی لگ رہا اطلاع ہے آ کہ جو رہی ہے کہ کاسٹ امریکہ ہے کے پاس وہ مسلسل جو وہ بڑھی، لیکن سردار مسعود صاحب جو ایک بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ پاکستان کے پرسپیکٹو سے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی اتھارٹیز کے ساتھ، سعودی حکام کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ تھی۔ اب آپ کو پاکستان کا کردار اس حوالے سے جو ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر جو معاملات اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہے اس تناظر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس کے سلسلے میں جو معلومات ہیں انہیں پبلک نہیں کیا گیا، لیکن پس پردہ پاکستان کام کر رہا ہے، تمام خلیجی ریاستوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، ایران کے ساتھ رابطہ ہے، اور جو یہ جس ملاقات کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ گزشتہ برس میں ہم نے خصوصی تعلقات قائم کیے، ہم نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں دونوں ممالک نے۔ تو جو سعودی عرب کے اوپر حملہ ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، اور پاکستان کے اوپر کبھی حملہ ہوگا تو وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوگا۔ اس میں خیر بحث چھڑ سکتی ہے کہ یہ جو افغانستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا کیا وہ سعودی عرب کے اوپر بھی حملہ تھا، یا اسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایران نے جو سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا اس کے سلسلے میں اگرچہ ہمیں ایران کے ساتھ بھی ہم نے مکمل ہمدردی کا اظہار کیا، اور اسرائیل اور امریکہ نے جو اس کے اوپر حملہ کیا اس کی مذمت کی ہے، اور ایران نے جو سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا اس کی بھی مذمت کی ہے، لیکن ہماری جو ہے سعودی عرب کے پارٹنر ہونے کی وجہ سے کچھ ذمہ داری بھی بنتی تھی۔ اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ کینیٹک فیلڈ کی بجائے سعودی عرب کی جو ہے سفارتکاری کے ذریعے مدد کر رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے میں اسے پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہہ جا سکتا، لیکن جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے صدر پزشکیان کو اور ایران کی قیادت کو یہ منوانے کے اوپر کہ وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ نہ کریں اور خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ نہ کریں۔ اس سلسلے میں ایرانی صدر کا بیان بھی آ چکا ہے جو بہت وسیع پیمانے پر نشر ہوا ہے۔
ہاں چل میں سردار صاحب، جو امریکہ کے علاوہ دو بڑی طاقتیں ہیں، روس اور چین، وہ ان سارے اس کانفلکٹ کو کس طرح سے آپ کے خیال میں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں، اور کیا کوئی موقع آ سکتا ہے کہ وہ براہ راست اس کانفلکٹ کا حصہ بنے؟ روس کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی تھی جو پھر بہت وسیع پیمانے پہ پھیلی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ روس جو ہے اپنی سیٹلائٹ امیجری کی مدد سے یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ کے جو ڈیفنس ایسٹس ہیں یا جو اڈے ہیں یا جو ان کے ایئر کرافٹ ہیں یا ان کے جہاز ہیں اس کے بارے میں ایران کو معلومات دے رہا ہے. اور یہ سوال ٹھیک. واشنگٹن میں بھی اٹھایا ہے، ان کی جو وائٹ ہاؤس کی سپوکس پرسن ہے اس سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور اس کی ایک تصدیق ہو چکی ہے. پھر یہ ہے کہ صدر پوٹن نے ایران کی کھل کر حمایت کی ہے اور ایران اور اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور ان کا صدر پزشکیان کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہے. یہ اس تمام احتجاج کے باوجود جو مغربی یورپ کے ممالک سے آ رہا تھا یا امریکہ سے آ رہا تھا اس کی پرواہ کیے بغیر صدر پوٹن نے ایران کے ساتھ رابطہ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ سب کو معلوم تھا کہ جو ایران اور روس کے خصوصی تعلقات ہیں، ان کے درمیان ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ بھی ہے جس کے تحت جو ہے یہ میسائل ٹیکنالوجی اور اس کے ڈرون ٹیکنالوجی کا تبادلہ کرتے رہے ہیں. ایران کے ڈرون جو ہے جو تباہ کرنے والے ڈسٹرکٹیو جو ڈرونز ہیں وہ روس نے یوکرین کے خلاف استعمال کیے ہیں.